السلام علیکم۔ آج چلو ہم ساتھ چلتے ہیں، کا لاسٹ پارٹ ہے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ تم انسان کب بنو گے؟ عماد نے اس دن اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر غیر سنجیدگی سے پوچھا۔ دونوں لنچ پر اکٹھے تھے۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے بھی معصومیت کی انتہا کر دی۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم سے نہیں، تمہارے جیسے کسی اور شخص سے بات کر رہا ہوں۔ عماد نے اپنا مسئلہ بتایا۔ اب مجھے ایسا کیا کرنا ہوگا کہ تمہیں لگے کہ میں وہی اہجان ہوں؟ اس نے ہنوز سنجیدگی سے کہا۔ کم از کم اپنی اس خود ساختہ سنجیدگی کا چولا اتار کر پھینکو اور اپنے پیچھے دیکھو، پتھر کی ہو جاؤ گی۔ عماد کے شرارتی انداز پر اس نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر بسمہ خالد اپنے کزن عبد الرحمن کے ساتھ موجود تھی۔ اہجان کی ساری بھوک اڑ گئی۔ یہ کس پینڈو کے ساتھ بیٹھی ہے جس نے جینس کے ساتھ کھیڑی چپل پہن رکھی ہے؟ عماد نے ہلکے پھلکے انداز سے پوچھا۔ کزن ہے اس کا، ارجان نے منہ بنا کر جواب دیا۔ اگلی بات وہ دانستہ چھپا گیا۔ وہ عماد کو ہرگز نہیں بتانا چاہتا تھا کہ یہ بسمہ کا منگیتر بھی ہے۔ شکل سے ہی خاصا شوخا اور ایل مینرڈ لگ رہا ہے۔ عماد کو نہ جانے کیوں وہ بسمہ کی کزن کی حیثیت سے بھی بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ تمہیں کیا؟ ارجان نے زبردستی نوالا منہ میں ڈالا۔ تمہیں تو پہچانتا ہوگا، عماد نے اچانک پوچھا۔ بہت اچھی طرح۔ ارجان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ویسے تم نے اتنی بور جگہ پر اتنے دن گزار کیسے دیے؟ عماد نے دلچسپی سے پوچھا۔ خیر ایسی بھی اب کوئی بور جگہ نہیں تھی، اسپیشلی بسمہ کا گاؤں تو بہت خوبصورت ہے۔ خوبصورت لوگ جہاں پر ہوں وہ جگہ تو خود بہت اچھی لگنے لگتی ہے۔ عماد نے اسے چھیڑا تو اس نے نوالا نکلنے کے لیے پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ کہیں کوئی محبت کے جراثیم تو نہیں لگوا کر لے آئے وہاں سے؟ عماد اصل بات تک پہنچ ہی گیا۔ یہ تو وائرل بیماری ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ مجھے لگ گئی تو کیا ہوا؟ ارجان اتنی آسانی سے مان جائے گا اس کا عماد کو ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ وہ فش کا ٹکڑا کانٹے پر لگائے ہکا بکا انداز سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ فضا میں معلق تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے بہترین دوست کا سنجیدہ سا چہرہ دیکھ رہا تھا جو اس کا سکون غارت کر کے اب اطمینان سے کھانا کھا رہا تھا۔ تم سیریس ہو؟ عماد نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں کھانا کھا کر باہر نکل آئے تھے۔ محبت نان سیریس لوگوں کا کام تھوڑی ہے۔ اس نے سیڈیز کی ترتیب بدلنا شروع کر دی۔ کون ہے وہ؟ عماد کو اندازہ تو ہو رہا تھا لیکن وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ وہی جو کمرہ عدالت میں کسی کو بات کرنے نہیں دیتی، ارجان نے غیر سنجیدہ انداز سے کہا۔ فکر مت کرو، تم دونوں کی شادی ہو گئی تو وہ تمہیں گھر میں بھی بات نہیں کرنے دیا کرے گی۔ عماد نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ ارجان کی بات پر عماد نے بے سختہ بریک پر پاؤں رکھا۔ گاڑی ایک دم رک گئی۔ پیچھے آنے والے بندے نے اپنی گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ کر سخت احتجاج کا اظہار کیا۔ گاڑی تو چلاؤ یار، عین سڑک کے درمیان روک لی ہے۔ ارجان جھنجھلایا۔ اب ایسی خوفناک باتیں کرو گے تو گاڑی کہاں چلے گی؟ عماد نے طنزیہ انداز میں کہہ کر ایکسیلریٹر پر پاؤں رکھا۔ گاڑی اب مین روڈ پر بھاگنے لگی تھی۔ اس کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے، ارجان نے اصل بات بتائی۔ جب منگنی ہو رہی تھی تو تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ عماد کو اس پر غصہ آیا۔ وہیں تھا، اس نے ڈٹائی سے کہا۔ تو اپنے منہ سے کچھ پھوٹ دیتے، داجی سے کہتے وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے۔ عماد نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا جو اب مجنوں بنا بیٹھا تھا۔ داجی نے پہلے مجھ سے ہی پوچھا تھا۔ ارجان ہلکا سا شرمندہ ہوا۔ عماد نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ پھر؟ اس وقت میں نے انکار کر دیا تھا، ارجان نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ تم سے مجھے 100% ایسی ہی چول کی امید تھی۔
عماد کو ایک دم ہی اس پر غصہ آیا۔ پوچھ سکتا ہوں کہ اس وقت دماغ میں کون سا کیڑا حرکت فرما رہا تھا؟ داجی نے اچانک ہی پوچھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ سر جھکائے ایسے بچے کی طرح بولا تھا جو کلاس روم میں اپنی غلطی کے بعد کافی نادم ہو۔ انہوں نے کون سا 1.5 یا 2.5 کا پہاڑا پوچھ لیا تھا جو تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ عماد نے غصے میں گاڑی کی سپیڈ کافی بڑھا دی۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اہجان نے کہ نکھیوں سے اس کا خفا خفا سا چہرہ دیکھتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ اس کی برات پر دھمال ڈالنا یا پھر ٹینٹ لگانا اور دیگوں کی رکھوالی پر بیٹھنا؟ عماد اس پر فل ٹائم تپا ہوا تھا۔ بکواس مت کرو۔ اہجان ٹھیک ٹھاک برا منا گیا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، اور تم سے تمہاری رائے پوچھنا انتہائی واہیات حرکت ہے جو داجی نے کی۔ میں ان کی جگہ ہوتا تو رائے لینے کے بجائے اپنا فیصلہ بتاتا۔ وہ گاڑی ان کے سیکٹر کی طرف موڑ چکا تھا۔ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ گاڑی ان کے گھر کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ اس لیے بیٹا تم بھی اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کر سو جاؤ۔ صبر کا گھونٹ کتنا ہی کڑوا سے ہی پینا ہی پڑتا ہے۔ عماد نے بھی ہری جھنڈی دکھائی۔ اسی وقت اہجان کے گھر کا گیٹ کھلا۔ اندر سے بسمہ کی گاڑی برآمد ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ خود تھی اور ساتھ اس کا کزن بیٹھا ہوا تھا۔ خدا نخواستہ اس پہاڑی بندر کے ساتھ تو نہیں اس کی منگنی ہو گئی؟ عماد نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ بسمہ اپنی گاڑی نکال کر لے جا چکی تھی۔ وہ یقیناً داجی سے ملنے آئی تھی۔ اسی کے ساتھ ہوئی ہے، اہجان نے افسردگی سے کہا۔ استغفر اللہ۔ عماد کو ٹھیک ٹھاک صدمہ پہنچا۔ یہ کس نے اتنا بیتوکا کپل زمین پر بنایا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں 4 گولیاں تو ضرور ماروں گا اسے۔ اس کے خاندان والوں نے۔ اہجان نے اصل بات بتائی۔ تو کیا یہ خود اندھی تھی؟ ویسے تو اتنی لمبی زبان چلتی ہے اس کی کمرہ عدالت میں۔ عماد کو اب بسمہ پر غصہ آیا۔ خاندان والوں کے سامنے کہاں لڑکیوں کی چلتی ہے؟ اہجان نے اس کی طرفداری کی۔ یہ لڑکی نہیں چھری ہے، چھری۔ عماد کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ اس بندر کو کیا داجی سے ملوانے لائی تھی؟ عماد جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ شاید۔ اہجان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا۔ داجی کو میرا ایک پیغام دینا۔ ویسے تو وہ ساری زندگی اس کے گاڈ فادر بنے رہے، لیکن زندگی کے اتنے اہم فیصلے پر انہوں نے اپنے منہ پر مہر کیوں لگا دی؟ یہ داجی کا نہیں، اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ اہجان نے اسے مزید صدمے سے دوچار کیا۔ آج مجھے یقین ہو گیا، حسین لڑکیاں اپنے معاملے میں کبھی بھی ذہین نہیں ہوتی۔ عماد اپنی گاڑی ریورس کرتے ہوئے منہ بنا کر بولا۔ اچھا اب مجھے اجازت دو، میں چلتا ہوں۔ عماد اسے الوداعی سلام دعا کر کے واپس چلا گیا۔ اہجان نے بھی اندر اپنے کمرے کے بجائے جانے کے بجائے داجی کے پورشن کی طرف آ گیا۔ بسمہ کیا کرنے آئی تھی؟ اس نے ان کا حال احوال پوچھتے ہی ڈائریکٹ سوال کیا۔ داجی جو کہ اپنی اسٹڈی میں موجود تھے اور کتابوں کو ایک ترتیب سے رکھ رہے تھے، انہوں نے مڑ کر اہجان کا سنجیدہ انداز دیکھا۔ ویسے ہی آئی تھی، داجی نے مختصراً کہا۔ عبد الرحمن کو ملوانے لائی ہوگی؟ اہجان نے برا سا منہ بنایا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ مبہم سے انداز میں مسکرائے۔ صبح سے تو وہ اسے اپنے ساتھ لیے ایسے گھوم رہی ہے جیسے اس کی کوئی فخر یا پیشکش ہو۔ اس کے دل جلے تبصرے پر داجی کھل کر ہنسے۔ تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اس کا منگیتر ہے وہ۔ اس لفظ منگیتر پر ہی تو مجھے سخت اعتراض ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور چپ رہا۔ تمہاری ممی نے کوئی رشتہ دیکھا ہے تمہارے لیے؟ لڑکی مجھے تو ہر لحاظ سے مناسب لگ رہی ہے۔ داجی کی اگلی بات پر اسے کرنٹ لگا۔ ہرگز نہیں، وہ بت کا۔ ممی کی چوائس پر کم از کم مجھے تو اعتبار نہیں۔ اس نے صاف انکار کیا۔ تو میری چوائس کون سا تمہیں پسند آئی تھی؟ داجی کا اشارہ بسمہ کی طرف تھا۔ وہ بل کھا کر رہ گیا۔ آپ نے کون سا انسانوں کی طرف پوچھا تھا مجھ سے؟ وہ جل کر بولا۔
तो चलो तुम इंसानों की तरह जवाब दे देते। दाजी भी तो उसी के दादा थे। उनकी बात पर वो एक लम्हे को लाजवाब हुआ। दोबारा पूछ लें? वो हल्का सा रुख मोड़कर झिझक कर बोला। जिंदगी के बाज़ मामलात में रिवर्स गियर नहीं होता, इसलिए सोच समझकर फैसला करना चाहिए। क्योंकि बाज़ जगहें और बाज़ मामले ऐसे होते हैं जहां हम पीछे नहीं पलट सकते। तकदीर हमारी किस्मत में बस सीधा चलना लिख देती है। तब खुद को तकदीर के धारे पर छोड़ देना चाहिए। दाजी का फलसफियाना अंदाज उसे बहुत कुछ समझा गया था, लेकिन दिल कहाँ इन फलसफों को समझता है। वो उकता कर उनके कमरे से निकल आया। अजीब सी उदासी और बेकली ने उसके वजूद का हिसार कर रखा था। कोई भी चीज़ दिल को अच्छी नहीं लग रही थी। दिल किसी जिद्दी बच्चे की तरह एक ही चीज़ के लिए मचल रहा था। अगला पूरा एक हफ्ता उनकी फैमिली ने खासा क्राइसिस में गुजारा। ताया अब्बा की इकलौती बेटी अम्मारा का अपने मियाँ से ठीक ठाक झगड़ा हो गया था। उसके ससुराल वालों ने उसके दोनों बच्चे छीन कर उसे घर से निकाल दिया था। पूरे घर में टेंशन फैली हुई थी। अमारा अपने मियाँ के साथ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चों को वो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। उसकी इस जिद ने पूरे घर को परेशान कर रखा था। हर कोई उसे समझा समझा कर थक गया था, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से एक इंच भी हिलने को तैयार नहीं थी। उसने कोर्ट जाने का फ़ैसला कर लिया था। उसके इन सारे फ़ैसलों में दाजी उसकी मुकम्मल सपोर्ट कर रहे थे, जबकि अम्मारा के वालिदैन की पूरी कोशिश थी कि किसी न किसी तरह मुसालिहत की कोई राह निकल आए। तुम अम्मारा को लेकर बिस्मा के ऑफिस में जाओ, मेरी उससे बात हो गई है। उस दिन दाजी ने उसे अपने बेडरूम में बुलाकर हुक्म दिया। वो किस सिलसिले में? एहजान हैरान हुआ। वो उसे ठीक तरीके से गाइड कर देगी। दाजी को बिस्मा पर मुकम्मल भरोसा था। अपने लिए तो ढंग का फैसला नहीं कर सकती मोहतरमा, दूसरों को क्या खाक गाइड करेंगी। वो आजकल बिस्मा पर ठीक ठाक तपा हुआ था। फजूल मत बोलो। हर इंसान अपने लिए बेहतर समझता है कि उसने क्या करना है। दादी उसकी बात पर बुरा मना गए। हमारा आपी को उसके पास कब लेकर चलना है? अहजान ने मसलहतन बात का रुख बदला। आज 11 बजे। दादी ने वॉल क्लॉक पर टाइम देखा। इस वक्त दिन के 10 बज रहे थे। ठीक है, मैं ले जाता हूँ। अहजान संजीदगी से कहकर अपने कमरे से निकल गया। शॉवर लेकर वो नीचे आया तो अम्मारा आपी बिल्कुल तैयार बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। मम्मी और अम्मारा आपी की वालदा माजदा दोनों लाउंज में मौजूद थीं। उनके तनावज़दा चेहरे बता रहे थे कि कुछ देर पहले यहाँ खासा ज़ोरदार किस्म का मुआरका हुआ है। मिसेस सज्जाद, जो कि अम्मारा की मामा थीं, वो अपनी बेटी के कोर्ट जाने के सख्त खिलाफ थीं। भला ऐसे मामलात कहीं कोर्ट कचहरियों में भी तय होते हैं? मिसेस सज्जाद उसे देखते ही नागवारी से बुड़बुड़ाईं। हम जैसे शरीफ लोग उनसे घरों में बैठकर नहीं निपट सकते। मामा, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? अम्मारा का मूड ठीक ठाक खराब था, तो ये बात पहले सोचनी थी। उस वक्त तो इश्क का भूत सर पर सवार था। मिसेस सज्जाद ने गुस्से में अपनी बेटी को आईना दिखाया। सबको मालूम था कि अम्मारा ने अपने क्लास फेलो से अपनी पसंद की शादी की थी और उसके लिए घर में अच्छा खासा हंगामा भी खड़ा किया था। चलो अहजान, अम्मारा अपनी नाराज से अंदाज से खड़ी हुई। अहजान ने आंखों ही आंखों में मम्मी को इशारा किया कि वो अपनी जिठानी को ठंडा करें। कैसी वकील है वो लड़की? अमारा आपी ने गाड़ी में बैठते ही पहला सवाल किया। ठीक है, उसने सपाट से अंदाज में जवाब दिया। मुझे सिर्फ ठीक किस्म की एडवोकेट को अपना केस नहीं देना। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मेरे ससुराल वाले कितने खरांट हैं। अमारा आपी ठीक ठाक बुरा मनाकर बोली। फिक्र ना करें, जुबान की धार तो उसकी भी ऐसी तेज़ है कि आपके ससुराल वाले भी क्या याद करेंगे कि किससे पाला पड़ा है। एहजान बिस्मा से जितना भी खफा सही, लेकिन दिल में उसकी सलाहियतों का तो अच्छा खासा मोतरिफ था। दादी तो बड़ी तारीफें कर रहे थे। अमारा आपी को अचानक याद आया।
दाजी भी तो पूरी दुनिया में बस उसी एक मोहतरमा की तारीफ करते हैं। वो बुरा सा मुंह बनाकर गाड़ी एक सिग्नल पर खड़ी कर चुका था। बता रहे थे उनके किसी दोस्त की पोती है वो। दाजी के बयान पर उसने बेचैनी से पहलू बदला। मुझे नहीं मालूम, वो साफ मुकर गया। अल्लाह करे कि वो मेरे ससुराल वालों को नाकों चन्ने चबवा दे कोर्ट में। हमारा आपी का गुस्सा किसी तौर भी कम होने में नहीं आ रहा था। इसकी तो आप फिक्र न करें, उसने उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की। अगले ही आधे घंटे में वो दोनों बिस्मा के ऑफिस में थे। बिस्मा को देखते ही अम्मारा आपी को बिल्कुल वैसा ही झटका लगा था जैसे पहली मुलाकात पर खुद एहजान को लगा था। उसने शिकायती नज़रों से एहजान को देखा, जैसे कह रही हो कि ये छटांग भर की लड़की मेरा केस क्या खाक लड़ेगी। आप टेंशन मत लें दाजी। बिस्मा सेल फोन पर शायद नहीं, यकीनन दाजी के साथ ही बात करने में मगन थी। लेकिन एहजान को अंदाज़ा था कि अम्मारा आपी को ठीक ठाक किस्म की बदहज़मी हो चुकी है और वो उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक उन्हें बिस्मा की खुफिया सलाहियतों का इल्म नहीं होगा। आप लोग बात करें, मैं एक दोस्त से मिलकर आता हूँ। एहजान ने दानिस्ता दोनों को प्राइवेसी फराहम करने की कोशिश की, जबकि अम्मारा आपी का मूड ख़राब हो चुका था। वो उनके बार बार पहलू बदलने से साफ पता चल रहा था। जल्दी आ जाना, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ ज़्यादा देर लगेगी। अम्मारा आपी ने नज़रों ही नज़रों में उसे एक और पैगाम देने की कोशिश की। आप प्लीज़ आपी को तफसील से बता दीजिएगा कि आप किन किन पॉइंट्स पर उनकी हेल्प कर सकती हैं। एहजान ने उसके ऑफिस से निकलते हुए बिस्मा को मुखातिब किया। डोंट वरी, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मुझे अपना काम कैसे करना है। वो खासी खुद आगाह थी और ये बात कम अज़ कम एहजान को अच्छी तरह मालूम थी। ओके आपी। एहजान ने जाते जाते अम्मारा का बेजार सा चेहरा देखा। जल्दी आ जाना, उन्होंने पीछे से फिर तान लगाई। वो खामोशी से उसके ऑफिस से निकलकर बाहर आ गया। वैसे भी उस दुश्मने जहाँ के सामने बैठना कोई आसान आसान काम थोड़ी था। कुछ देर तो वो रिसेप्शन पर बने वेटिंग रूम में आ गया। इसके बाद उठकर बाहर टहलने लगा। मौसम आज भी गजब का था। स्याह बदलियां आसमान पर महवे रक्स थीं और किसी भी लम्हे बारिश के कतरे ज़मीन पर पहुंचने को बेताब थे। तू न सही, तेरी गली या तेरा कूचा ही सही, अम्माद पीछे से आकर उसके कान के पास बोला था। वो उछलते उछलते रह गया। तुम क्या शैतान की तरह हर जगह हाजिर हो जाती हो? आजान ने उसे देखकर मुस्कुरा कर कहा। इस वक्त उसकी आमद हकीकतन उसके लिए नेमत साबित हुई थी। मेरी शैतानियों को छोड़, तुम बिस्मा खालिद के दफ्तर के बाहर कौन सा चिल्ला काट रहे हो? अम्माद ने उसे छेड़ा। यार, अम्मारा आपी को उसे मिलवाने लाया था, उसने घबरा कर वजाहत दी। क्या मंगनी तुड़वा दी उसकी? बताया ही नहीं। अम्माद का शरारती अंदाज उसे जहर लगा। मुझे क्या तुमने गली मोहल्ले में घूमने वाली फपा कुटनी समझ रखा है, जो लगाई भुजाई करके लोगों के रिश्ते तुड़वाती है? वो तब कर बोला। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है जिगर। अम्माद हंसा। बको मत, मैं हर चीज़ में असूल, ज़ाब्ते और इखलाकियात की पासदारी करने वाला इंसान हूँ। अहजान ने उसे याद दिलाया। फिर किस खुशी में महबूब की गली की ईंटें घिसाई जा रही हैं? अम्माद को ना जाने क्यों यकीन नहीं आ रहा था। हमारा आपी का अपने ससुराल वालों से अच्छा खासा झगड़ा हो गया है। बच्चों की कस्टडी का मामला है, वही डिस्कस करने आए हैं वो। अहजान ने संजीदगी से जवाब दिया तो अम्माद की गैर संजीदगी अभी भी कम नहीं हुई। जिस रफ्तार से तुम्हारे ख़ानदान वालों को कानूनी मसाइल से वास्ता पड़ रहा है, तुम्हारा इस मौके पर फ़र्ज़ बनता है किसी एडवोकेट लड़की से शादी करके उनको ऐसे मसाइल से निजात दिलाओ। अम्माद ने हंसते हंसते मशवरा दिया। तुम किस खुशी में यहाँ मटर गश्त कर रहे हो? अहजान ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैं तो अंकल मुर्तज़ा कुरैशी से मिलने आया था यहाँ। अम्माद ने अपने फादर के करीबी दोस्त का हवाला दिया। जैसे ही गाड़ी से निकला तो नज़र तुम पर पड़ गई।
ऑफिस में कौन है? अहजान ने संजीदगी से पूछा। ज़ैनुल आबदीन है, देख लेगा सब कुछ। अम्माद ने अपने असिस्टेंट का नाम लेकर तसल्ली दी। हाँ, तुम अपने दौरे जारी रखो। अहजान ने तंजिया निगाहों से उसकी तैयारी देखी। ब्राउन पैंट कोट में वो अच्छा खासा जच रहा था। तुम्हें पता तो है, ज़्यादा देर में किसी कमरे में बंद रहूं तो मुझे मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। अम्माद ने शौक नज़रों से अपने दोस्त को देखा, जो खासी बेजार से शक्ल बनाए खड़ा था। वैसे तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? इसलिए कि इस वक्त 12:15 बजे का ही टाइम है। अहजान ने रिस्ट वॉच से टाइम देखा। अम्मारा आपी को पूरा 1 घंटा हो चुका था बिस्मा के साथ मुलाकात करते हुए, और अभी तक उनकी कोई कॉल नहीं आई थी। अंकल मुर्तज़ा के पास एक एक कप कॉफ़ी का ना हो जाए? अम्माद ने उसे ऑफ़र की तो वो सोच में पड़ गया। इसी वक्त अम्मारा आपी की बजाय बिस्मा का नंबर उसके सेल फोन पर जाहिर हुआ। अहजान को हैरानगी हुई। जी, उसने फौरन सेल फोन कान के साथ लगाया। अमारा आपी आपका वेट कर रही हैं। उसकी आवाज़ की खनक से अहजान को अंदाज़ा हुआ कि मुलाकात खासी अच्छी रही है। उनके सेल फोन की बैटरी ख़त्म है, इसलिए मैं कॉल कर रही हूँ। उसने फ़ौरन ही वजाहत दी तो अहजान ने मुस्कुराकर फ़ोन बंद कर दिया। ऐसा कौन सा इसम फूंक दिया है उसने, जो चेहरे पर इतनी लालियां बिखर गई हैं तुम्हारे? तुम कितना फजूल बोलते हो अम्माद, अहजान ने उसके साथ चलते हुए कहा। फजूल नहीं, सच बोलता हूँ, अम्माद ने फ़ौरन ही तस्हीह की। खैर, अपनी शक्ल गुम करो, मैं अम्मारा आपी को छोड़कर ऑफिस आ रहा हूँ। तुम भी ये मेल मुलाकातें ख़त्म करके फ़ौरन पहुँचो। अहजान ने बिस्मा के ऑफिस की तरफ मुड़ते हुए अम्माद को कहा तो वो बुरी बुरी सी शक्लें बनाता हुआ अपने अंकल के ऑफिस की तरफ मुड़ गया। ये लड़की तो ठीक ठाक किस्म की वकील है, मैंने तो उसके बारे में बड़ा गलत अंदाज़ा लगाया था। अमारा आपी ने गाड़ी में बैठते ही बेतकल्लुफ़ी से तबसरा किया। हमारी कंपनी को नाको चन्ने चबवा दिए थे मोहतरमा ने। अहजान ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की। पता चला था मुझे। अमारा आपी की बात पर अहजान को झटका लगा। उसने ये बात भी बता दी? बहुत ही शौकी वाक़ई हुई है। अहजान को गुस्सा आया। उसने नहीं, दाजी ने बताया था मुझे। अम्मारा ने घबराकर वजाहत दी। ये दाजी भी बाज़ दफ़ा हद ही कर देते हैं। अब भला ये बात बताने की कोई तुक बनती है? वो दिल ही दिल में पूरी तरह खोल कर रह गया। काफ़ी सारे कामयाब केसेस उसके क्रेडिट पर हैं। हमारा आप ही उससे अच्छी खासी मुतासिर हो चुकी थी। शक्ल से तो बिल्कुल भी नहीं लगती कि वकील है। उन्होंने मज़ीद तबसरा किया। अच्छी खासी खरांट किस्म की वकील है, अहजान ने तंजिया लहजे में कहा। खरांट तो खैर कहीं से भी नहीं लगती, अच्छी खासी क्यूट और स्टाइलिश सी लड़की है। हमारा आपी की बात पर वो बेसख्ता अपने बालों पर हाथ फेर कर रह गया। तुमने उसका प्रपोजल क्यों रिजेक्ट कर दिया था? हमारा आपी की अगली बात पर अहजान को 420 वॉट का करंट लगा। उसने फौरन गाड़ी एक साइड पर खड़ी कर ली। आपको किसने कहा? वो बौखलाया। दाजी ने। अमारा की बात पर उसे इस दफ़ा आग ही तो लग गई। अच्छी खासी लड़की थी, मुझे तो बहुत पसंद आई है। अमारा की तारीफें उसका दिल जला कर रह गई। दाजी ने ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया है आपको, वो बुरा मानकर बोला। वही ना, मैं भी हैरान थी कि ऐसी लड़की के लिए कोई अक्ल का अंधा ही इनकार कर सकता है। अमारा आपी की बात पर उसने बेचैनी से पहलू बदला। वैसे भी अमारा आपी के साथ उसकी कितनी भी बेतकल्लुफ़ी सही, लेकिन असल बात उनको बताने की वो गलती नहीं कर सकता था। हद होती है वैसे हर बात की दाजी, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आप बाज़ दफ़ा सारी ही हदों को क्रॉस कर जाते हैं। वो घर पहुंचते ही उनसे लड़ने के लिए उनके बेडरूम में पहुंच गया, जबकि दादी बड़े मज़े से बैठे हलीम खा रहे थे। तो क्या तुमने इनकार नहीं किया था? उन्होंने अपनी प्लेट में लीमू निचोड़कर मज़े से उसकी तरफ देखा। ये बात अम्मारा आपी को बतानी ज़रूरी थी क्या? वो गुस्से से उठकर टहलने लगा।
میں نے تو یوں ہی اس کی تعریف کی تھی تو وہ کہنے لگی کہ اتنی اچھی ہے تو ارجان کی شادی کر دیں اس سے۔ داجی اب گود میں ٹرے رکھے آرام سے حلیم کھاتے ہوئے اصل بات پر روشنی ڈالتے ہوئے بولے، اور آپ نے سارا مدعا میرے سر پر ڈال دیا۔ وہ جھنجھلایا۔ جس کی غلطی تھی اسی پر ڈالوں گا۔ وہ ایک اور لیمو اپنی پلیٹ میں نچوڑتے ہوئے اطمینان سے بولے، ویسے اس عمر میں جیسی حرکتیں آپ کر رہے ہیں خاصی مہنگی پڑ سکتی ہیں۔ ارجان نے لیمو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یاد دلایا کہ کھٹائی ان کے گلے کے لیے کتنی مضر ہو سکتی ہے۔ میری حرکتوں کو چھوڑو، تم اپنی طرف دھیان دو، داجی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ اصل میں تو آپ خود ہی نہیں چاہتے تھے کہ میری شادی بسمہ کے ساتھ ہو۔ اس نے ٹھیک ٹھاک قسم کا داجی پر الزام لگایا۔ وہ گلاس منہ سے ہٹانا بھول گئے۔ مطلب؟ انہوں نے بھویں اچکا کر اپنے سب سے لاڈلے پوتے کو دیکھا جو آج کل اکتایا ہوا پھرتا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کو اس پرپوزل پر کوئی اعتراض نہ ہوتا تو آپ ممی یا ڈیڈی سے ڈائریکٹ بات کرتے۔ وہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اچھا پھر؟ داجی نے خود پر ضبط کرتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ اس کے بعد مجھ سے پوچھتے، آپ نے تو ڈائریکٹ گن پوائنٹ رکھ کر پوچھنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ روشنی کا ایک سمندر اندر امڈ آیا۔ برخوردار، یہ تم کسے ماموں بنا رہے ہو، مجھے یا خود کو؟ داجی کے تنزیہ انداز پر وہ گھبرا کر پلٹا۔ اب کس بات پر بار بار پچھتا رہے ہو؟ انہوں نے تھانے داروں کے اسٹائل میں اسے گھورا۔ میں تو ویسے ہی ایک جنرل سی بات کر رہا تھا۔ احجان ان کے سامنے زیادہ دیر تک جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ تو ایک جنرل سی بات میری بھی سن لو۔ انہوں نے حلیم والا باؤل ناراضگی سے سائڈ میز پر رکھا۔ بسمہ کی کوئی منگنی شنگنی نہیں ہوئی تھی عبد الرحمن کے ساتھ۔ کیا؟ احجان کو شوق لگا۔ اس نے اس دن تمہارا انکار خود اپنے کانوں سے سنا تھا۔ احجان کو ایسے لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں ڈال دیا ہو۔ وہ تو محض اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے ایسا کہہ رہی تھی، ورنہ اسے بھی معلوم ہے عبد الرحمن جیسا ایف اے فیل لڑکا اسے کہاں سوٹ کرتا ہے۔ داجی نے ایک اور راز فاش کیا۔ ویسے بھی عبد الرحمن تو خود اپنی خالہ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے اور اس نے خود ہی اپنے والد کے سامنے انکار کر دیا تھا۔ داجی نے ایک اور اندر کی بات بتائی۔ پھر وہ بےتابی سے ان کے پاس آن بیٹھا۔ میں نے اس دن تمہارے لیے بات کی تھی اس سے جب وہ اپنے کزن کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ داجی کی بات پر اس کی سانس اٹکی۔ پھر؟ وہ عجلت بھرے انداز سے گویا ہوا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ داجی کی بات پر اس کے دماغ میں ایک زلزلہ سا آیا۔ کیوں؟ مجھ میں کون سے ایسے کیڑے پڑے ہوئے ہیں؟ ارجان کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی۔ پتہ نہیں، داجی نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا پروپوزل اسے اپنے لیے مناسب نہیں لگا۔ داجی کی بات پر ارجان کو لگا جیسے کمرے کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ سمجھتی کیا ہے وہ خود کو؟ وہ مشتعل سے انداز سے کھڑا ہوا۔ ٹیک اٹ ایزی، اس نے تو ایسا کوئی شور نہیں مچایا تھا جب تم نے اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے۔ داجی نے اسے یاد دلایا۔ وہ ہمارے گھر آ کر آپ کے سامنے انکار کر گئی اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ ناراض ہوا۔ جب تم نے اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے لیے انکار کیا تھا تو میں نے تمہیں بھی کچھ ایسا خاص نہیں کہا تھا۔ داجی نے اسے آئینہ دکھایا تو وہ ایک دم شرمندہ سا ہو گیا۔ اگر تم کہو تو میں دوبارہ اس سے بات کر سکتا ہوں۔ داجی نے کچھ سوچ کر ارجان کا مایوس چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں۔ اس نے صاف انکار کیا۔ اب ایسی بھی کوئی میری جان نہیں نکل رہی۔ وہ جھنجھلا کر پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل آیا۔ ساری دوپہر اس نے جلتے اور کوڑتے ہوئے گزاری۔ وہ کیسے اس طرح مجھے مسترد کر سکتی ہے؟ اس سوچ نے اس کا سارا سکون ختم کر دیا تھا۔
اب پتہ چلا کہ کسی کو جب ریجیکٹ کیا جائے تو اسے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اس کا ضمیر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا، لیکن میں تو اس کی زبان لڑکھڑائی۔ تم دنیا کے ہر بندے کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہو، لیکن اپنے ضمیر کے سامنے نہیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود کو یہ سمجھا رہا تھا۔ ویسے یار اس نے کی تمہارے ساتھ خوب ہے۔ شام کو وہ کلب میں عماد کے سامنے سارا دکھڑا سنا رہا تھا۔ پوری بات سنتے ہی عماد نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ دیکھ لوں گا میں اسے، وہ سلگ کر بولا۔ ویسے آج کل تو اسے داؤد ابراہیم دیکھ رہا ہے اور خوب دیکھ رہا ہے۔ عماد نے اسے مزید چڑھایا۔ داؤد ابراہیم؟ یہ کیا چیز ہے؟ احجان حیران ہوا۔ خاصے کی چیز ہے، باہر سے پڑھ کر آیا ہے، ابھی ابھی اس کا چیمبر جوائن کیا ہے۔ عماد کی معلومات ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ احجان کو نہ جانے کیوں بسما پر سخت غصہ آیا۔ لو، آج کل ہر جگہ تو وہ اکٹھے پائے جاتے ہیں، کبھی نیشنل لائبریری، کبھی پریس گیلری میں، تو کبھی گولف کلب۔ عماد اس کے ساتھ بیڈمنٹن کورٹ کی طرف نکل آیا۔ میں نے تو نہیں دیکھا انہیں۔ احجان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو اب دیکھ لو، عماد ہنس کر بولا۔ کہاں؟ احجان نے حیرانگی سے دائیں بائیں دیکھا۔ اپنے سامنے، سلور گرے ہونڈا سٹی میں۔ عماد کی بات پر احجان نے کلب کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوتی گاڑی کو دیکھا۔ بسما ایک ہینڈسم سے لڑکے کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی۔ دل کر رہا ہے اسی ریکٹ سے سر توڑ دوں اس کمینے کا، احجان جل کر بولا۔ تو عماد نے دل کھول کر کہا لگایا۔ اس کے ساتھ گیم کر لو، ایک آدھ شٹل منہ پر مار کر حسرت پوری کر لینا۔ عماد نے مفت مشورہ دیا۔ تو تم گھیر کر لے آؤ نا اسے، احجان نے مذاق میں کہا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بات اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ ہاں بھائی عماد، ایک آدھ گیم ہو جائے۔ بسما کچھ دیر بعد ان کے بیڈمنٹن کورٹ میں تھی۔ داؤد ابراہیم ان دونوں سے ہاتھ مل رہا تھا۔ میرا تو کوئی خاص فون نہیں، عماد نے صاف انکار کیا۔ اس کا مطلب ہے آج بھی گیم کے لیے کوئی بندہ نہیں ملے گا؟ داؤد تھوڑا سا مایوس ہوا۔ احجان تم کھیل لو نا، تمہارا تو موڈ تھا نا کھیلنے کا۔ عماد کا ذو معنی انداز احجان کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ وہ اس کی کمینگی پر صرف مسکرا ہی سکتا تھا۔ اوہ شیور، وائی ناٹ؟ داؤد بسما کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ احجان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دونوں کچھ دیر بعد کورٹ میں تھے۔ احجان کو کچھ ہی لمحوں کے بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ داؤد ابراہیم اچھا خاصا کھلاڑی ہے اور اسے ہرانا اتنا آسان نہیں۔ احجان نے ایک راؤنڈ تو اسے ہرا دیا تھا، لیکن داؤد ابراہیم اگلے 2 راؤنڈ بہت آسانی سے اسے جیت چکا تھا۔ اس کی سروس بہت شارپ تھی اور اس نے احجان کو خوب پورے بیڈمنٹن کورٹ میں گھمایا تھا۔ اس کی جیت پر بسما کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ تم بہت اچھا کھیلے ہو، میچ کے بعد داؤد نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے تسلی دی۔ نہیں، میں آج بہت برا کھیلا ہوں، وہ ٹاول سے پسینہ خشک کرتے ہوئے صاف گوئی سے بولا۔ اچھا، مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا۔ داؤد کے چہرے پر بڑی دوستانہ سے مسکراہٹ تھی۔ اس لیے کہ تم خود اچھا کھیل رہے تھے، احجان نے کھل کر اسے سراہا۔ احجان کے کامنٹ پر بسما کے چہرے پر بڑی بے ساختہ سی مسکراہٹ پھیلی۔ نیکسٹ ٹائم تم حساب پورا کر دینا، داؤد نے سادہ سے انداز سے کہا، لیکن احجان کو یہ جملہ خاصا چبھا تھا۔ ڈونٹ وری، میں زیادہ دیر تک کسی کا قرض اپنے سر پر رکھنے کا عادی نہیں ہوں۔ اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے اس سے دوبارہ ہاتھ ملایا اور عماد کے ساتھ پارکنگ کی طرف چل پڑا۔ اسے حد درجہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ تم تو اس کے سامنے بالکل اناڑیوں کی طرح کھیل رہے تھے۔ عماد کو اس کی ہار پر بہت غصہ تھا۔ میں آؤٹ آف پریکٹس تھا، اس نے شرمندگی سے وضاحت دی۔ بندہ جتنا بھی آؤٹ آف پریکٹس ہو، اس طرح آسانی سے ہار تھوڑی تسلیم کرتا ہے جس طرح تم نے کی۔
عماد نے ناگوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جو اب بھی بسمہ اور داؤد پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ دونوں سوئمنگ پول کے پاس رکھی چیئرز پر بیٹھے جوس پی رہے تھے۔ آئی ایم سوری یار۔ ارجان نے خلاف توقع بہت آسانی سے اپنی غلطی مان لی تھی۔ ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہے، لیکن بغیر لڑے کسی کو ٹرافی کا حقدار بنا دینا کسی بھی لحاظ سے عقل مندی نہیں۔ عماد نے طنزیہ لہجے میں بہت کچھ اس پر جتا دیا تھا۔ یہ داؤد ابراہیم کی اتنی جلدی کیسے بسمہ کے ساتھ فرینڈشپ ہو گئی؟ آجان کی دماغ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ کہیں یہی سوچتے سوچتے تو نہیں تم ہار بیٹھے؟ عماد نے طنزیہ نگاہوں سے اپنے بہترین دوست کو دیکھا، جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ دماغ تو میرا ویسے وہیں اٹکا ہوا تھا، وہ پھیکے سے انداز سے مسکرایا۔ یار دونوں کلاس فیلو رہے ہیں، پھر داؤد ابراہیم فاروق صاحب کا بھتیجا ہے، جن کے چیمبر میں بسمہ کام کر رہی ہے، عماد نے تفصیل سے بتایا۔ اوہ تبھی جان کو کچھ تسلی ہوئی۔ آج کل دونوں مل کر ناصر سنس والوں کا مشہور زمانہ کیس بھی لڑ رہے ہیں۔ عماد نے اسے مزید بتایا تو جان چپ رہا۔ ہمارا آپی کے کیس کا کیا بنا؟ عماد کو اچانک یاد آیا۔ کل دوبارہ پیشی ہے۔ پہلی ہیئرنگ میں تو بسمہ نے خاصے چھکے چھڑا دیے تھے ہمارا آپی کے سسرال والوں کے۔ جان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر تو ہمارا آپی فین بن گئی ہوں گی بسمہ خالد کی۔ عماد مسکرایا۔ ایسی ویسی؟ ہر وقت گھر میں بسمہ نامہ چل رہا ہے آج کل۔ جان اپنی گاڑی کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ تمہیں تو پھر خوب مرچیں لگتی ہوں گی، عماد نے اسے چھیڑا۔ ہاں، پہلی دفعہ احساس ہوا کہ انسان جلد بازی میں کتنے احمقانہ فیصلے کر جاتا ہے اور بعد میں ساری زندگی پچھتاتا ہے۔ اس نے ریموٹ سے اپنی گاڑی کے دروازے کھولے۔ عماد آہستگی سے اس کے پاس آیا۔ ایک بات کہوں، اگر تم برا نہ مانو تو؟ برا مان بھی لوں تو کون سا تم پر کچھ اثر ہوگا؟ جان نے اسے چھیڑا، جو اس وقت خاصے سیریس انداز میں اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے گھما کر ایک جھامپڑ جان کے کندھے پر رسید کیا۔ ہاں بولو، جان نے اپنا کندھا مسلتے ہوئے منہ بنایا۔ مجھے لگتا ہے یہ بسمہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ عماد کی بات پر جان نے اس طرح سے دیکھا جیسے اس نے اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ سنا دیا ہو۔ ہاں، تبھی داؤد ابراہیم کے کندھے سے لٹکتی پھر رہی ہے۔ جان کے چڑھنے پر وہ بے اختیار ہنسا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں چڑھانے کے لیے ہی پھر رہی ہے۔ عماد نے اس کی بات کی تائید کی تو اسے بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا۔ وہ رات اس نے سخت ٹینشن میں گزاری تھی۔ بسمہ اور داؤد کے چہرے بار بار اسے اپنا منہ چڑھاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ بار بار وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا اور کبھی ٹہلنے لگتا۔ محبت اسے جی بھر کر خوار کر رہی تھی۔ وہ تنگ آ کر لان کی طرف نکل آیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ لان میں رکھی کرسی پر بیٹھا آسمان پر موجود تنہا چاند کو دیکھ رہا تھا، جب داجی نے اسے اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی سے دیکھا اور باہر نکل آئے۔ کتنے ستارے گن لیے برخوردار؟ وہ اس کے پاس آ کر آہستگی سے بولے۔ ارے آپ؟ وہ بوکھلا کر کھڑا ہوا۔ کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے بغور اس کا افسردہ سا چہرہ دیکھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ صاف مکر گیا۔ میرا خیال ہے تم نے بسمہ والی بات کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ ان کے بالکل ٹھیک اندازے پر وہ بوکھلایا۔ جی نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ وہ یہ بات مر کر بھی ان کے سامنے نہیں مان سکتا تھا۔ تو پھر راتوں کی نیندیں کیوں اڑی ہوئی ہیں تمہاری؟ آگے بھی داجی ہی تھے۔ وہ تو ویسے ہی، آج کافی کے 2 کپ پی لیے تھے میں نے، اس نے دانستہ لاپرواہ انداز اپنایا۔ خواتین کی طرح بات بات پر غلط بیانی کرنے سے اچھا ہے ڈائریکٹ اس کے ساتھ جا کر بات کرو، جس کی وجہ سے تمہارا دن کا سکون اور رات کی نیند حرام ہو چکی ہے۔
दाजी अपनी बात कहकर रुके नहीं और लॉन से निकल गए, लेकिन आजान को सोचने के लिए ठीक ठाक नुक्ता दे गए थे। वो दिल ही दिल में बिस्मा से बात करने का मुकम्मल इरादा कर चुका था। देखा आपने कैसे मेरे ससुराल वाले नाक रगड़ रहे हैं आजकल। सुबह नाश्ते की मेज़ पर अम्मारा आपी ने फखरिया अंदाज में सबको इत्तला दी। आजान और दाजी समेत सभी लोग डाइनिंग रूम में मौजूद थे। दुआएं दो अपने वकील को, मिसेस सज्जाद ने टोस्ट पर जैम लगाते हुए अपनी बेटी को याद दिलाया। दुआएं तो मैं दाजी को दे रही हूँ, जिन्होंने ये गोहरे नायाब छुपा कर रखा हुआ था अपने पास। अमारा आज बहुत खुश थी। बाबा, किसकी बेटी है ये बिस्मा खालिद? सज्जाद साहब ने चौंक कर दाजी को मुखातिब किया तो आजान ने घबरा कर उनका पुरसकून चेहरा देखा। तुम्हारी फैक्ट्री में कोई वर्कर थे खालिद साहब, उनकी इकलौती बेटी है, माँ बाप की डेथ हो चुकी है। दाजी ने आज सच बोलने का फैसला कर लिया था। अच्छा, मुझे तो याद नहीं। सज्जाद साहब ने लापरवाही से कंधे उचकाए। आप कैसे जानते हैं उसे? सज्जाद साहब के अगले सवाल पर वो हल्का सा गड़बड़ाए। उसका दादा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उन्होंने मसलहतन झूठ बोला। इसका मतलब है कि उसकी फैमिली तो खासी इस्टेब्लिश होगी। सज्जाद साहब को ना जाने क्यों बिस्मा में बैठे बिठाए दिलचस्पी पैदा हो गई थी। हाँ, लेकिन बाद में काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे उनके। दाजी ने बात संभाली। मुराद, तुम मिले हो उससे? सज्जाद साहब ने अपने छोटे भाई मुराद साहब को मुखातिब किया, जो आहजान के वालिद थे। जी भाईजान, मेरी भी कल मुलाकात हुई है उससे। खासी लायक बच्ची है। नासिर सन्स वालों का केस भी वही हैंडल कर रही है। मुराद साहब ने तौसीफी लहजे में जवाब दिया तो दाजी ने बतौर ख़ास जताती हुई निगाहों से अहजान को देखा। मुझे तो अहजान के लिए बहुत अच्छी लगी थी। मिसेस मुराद ने भी अचानक गुफ्तगू में हिस्सा लिया। सब उनकी बात पर चौंक गए। अच्छी लगी थी तो बात कर लेती, मुराद साहब ने संजीदा अंदाज में कहा तो अहजान के साथ साथ दाजी को भी झटका लगा। दाजी ने बात की थी, लेकिन शायद अहजान को पसंद नहीं आई। हमारा आपी बेधड़क अंदाज में गोया हुई। अच्छी खासी तो बच्ची है, क्या कमी है उसमें? मिसेस मुराद ने नाक चढ़ाकर अपने सबसे लाडले बेटे को देखा। मैंने कब कहा ऐसा? वो भी साफ मुकर गया। जब इन सब को कोई एतराज़ नज़र नहीं आ रहा था तो वो क्यों इस बात को मानता? खासा ब्राइट फ्यूचर है उसका, अब्बासी साहब भी तारीफ कर रहे थे। मुराद साहब ने चाय का कप उठाते हुए अहजान को सुनाया। मान जाओ अहजान, अभी भी वक्त है। वो बाहर निकल रहा था जब उसने अम्मारा आपी का ये जुमला सुना। फिलहाल तो आप मान जाएं, आपके ससुराल वाले खासी मिन्नतें कर रहे हैं आपकी। उसने भी संजीदगी से मशवरा दिया और घर से निकल गया। बात तो 16 आने दुरुस्त करके गया है अहजान। मिसेस सज्जाद ने भी नाराज़ नज़रों से अपनी लाडली बेटी को देखा। ऐसे ही मुंह उठाकर मान जाऊं क्या? वो चिढ़कर बोली। कुछ अपनी शराइत मान कर ही जाऊंगी अब। हमारा आपी ने झुंझुलाकर अपनी वालिदा का चेहरा देखा, जिनको बस नहीं चल रहा था कि हाथ पकड़कर उसे उसके ससुराल वालों के घर छोड़ आए। अहजान दिल ही दिल में कोड़ता हुआ अपने ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि अम्माद आज भी गैर हाजिर था। वो दिल ही दिल में अच्छा खासा बेजार हुआ। ऑफिस के काफ़ी सारे मामलात निपटाते हुए शाम के 6 बज चुके थे। वो बुरी तरह से थक चुका था। अहजान, कहाँ हो तुम? 6:30 बजे मुराद साहब की कॉल आई। वो खासे बौखलाए हुए थे। ऑफिस में। फ़ौरन शिफा हॉस्पिटल पहुंचो, बाबा को हार्ट अटैक हुआ है। डैडी की इत्तला ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। अगले 25 मिनट में वो शिफा में था। दादी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। सब घर वाले वहीं थे। दादी इज़ नॉट फाइन, उसने पता नहीं क्या सोचकर बिस्मा को टेक्स्ट किया। अगले ही लम्हे उसकी कॉल आ गई। वो सख्त घबराई हुई और परेशान थी। वो आईसीयू में है, उसने अफसरदा से अंदाज से इतला दी। ठीक आधे घंटे के बाद वो हवास पाख्ता अंदाज से हॉस्पिटल में थी।
اور اسے دھواں دھار انداز میں روتے دیکھ کر سارا خاندان پریشان تھا۔ داجی کے ساتھ اس کی بہت اٹیچمنٹ ہے۔ آہجان نے مسز مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ تبھی اکثر ان سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ مسز مراد نے رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ بسما، تم اپنی گاڑی پر آئی ہو کیا؟ امارا نے اچانک پوچھا۔ نہیں، میرے ایک کولیگ ڈراپ کر کے گئے ہیں، اس نے ٹشو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے افسردگی سے جواب دیا۔ آہجان، تم بسما کو اس کے گھر چھوڑو، ٹائم بہت ہو رہا ہے۔ مسز مراد کے فکرمند انداز پر آہجان نے اسبات میں سر ہلایا۔ داجی کی طبیعت خاصی سنبھل چکی تھی، اس لیے سب گھر والے اب مطمئن تھے۔ چلیں؟ آہجان نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بسما کا دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن اس طرح پورے خاندان کی موجودگی میں یہاں کھڑے ہونا بھی اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ لمحے سوچ کر وہ آہجان کے ساتھ چل پڑی۔ داجی سے اتنی محبت تھی تو ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ اس کی مسلسل سون سون سے تنگ آ کر آہجان نے ناراضگی سے کہا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، لیکن بار بار وہ جب ٹشو سے ناک اور آنکھیں صاف کرتی تو آہجان کو غصہ آ جاتا۔ بھلا اس طرح رونے کی کیا تک بنتی ہے؟ کیا بات نہیں مانی؟ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے باقاعدہ آہجان کو گھورا۔ میرے پرپوزل سے انکار داؤد ابراہیم کی وجہ سے کیا تھا نا تم نے؟ آہجان کی بات پر اسے کرنٹ لگا۔ داؤد ابراہیم کا نکاح ہو چکا ہے اس کی کزن کے ساتھ، اور وہ بھی اس کی مکمل رضامندی اور خواہش سے۔ وہ چڑ کر بولی۔ تو تم بھی کر لو اپنی مکمل رضامندی اور خواہش سے۔ آہجان نے ہلکے پھلکے انداز سے اسے چھیڑا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، داجی ICU ہیں اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے غصے سے ٹشو رول پورا ہی اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے وہ وہاں پہنچے ہیں۔ پتہ ہے تمہارے انکار سے وہ کتنا ہرٹ ہوئے تھے؟ آہجان نے سراسر جھوٹ بولا۔ اور جو خود آپ نے انکار کیا تھا اس پر تو بہت خوش ہوئے ہوں گے وہ۔ بسما تنزیہ انداز سے گویا ہوئی۔ میں نے ان حالات میں وہ پرپوزل مناسب نہیں سمجھا تھا، لیکن داجی میری بات کا غلط مطلب لے گئے۔ آہجان نے سیاستدانوں کی طرح اپنے بیان میں حسب ضرورت تبدیلی کی۔ کیوں؟ اب حالات بدل گئے ہیں کیا؟ وہ ناراضگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب ارد گرد کے حالات ہی نہیں، دل کی دنیا بھی بدل گئی ہے۔ وہ ہلکا سا شوق ہوا تو وہ گھبرا سی گئی۔ آپ چاہتے کیا ہیں اب؟ وہ ہلکا سا کھڑکی کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں؟ وہ ہنسا۔ کل کو پھر حالات بدل جائیں گے تو ساتھ ہی آپ کے مزاج کے رنگ ڈھنگ بھی بدل جائیں گے۔ اس کو منانا کوئی آسان کام تھوڑی تھا۔ میرا دل ہے، کوئی محکمہ موسمیات والوں کا دفتر نہیں جہاں ہر وقت موسموں کے بدلنے کی اطلاعات آتی رہیں۔ وہ ٹھیک ٹھاک منہ بنا کر بولا تھا۔ بسما کو ہنسی آ گئی۔ وہ مزید پھیل کر بیٹھ گیا اور گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر دی۔ چلو چھوڑو سارا غصہ، لڑنے کو ساری زندگی پڑی ہے، بس دونوں زندگی کے سفر میں ساتھ چلتے ہیں۔ اس نے سنجیدہ بات انتہائی غیر سنجیدہ انداز سے کہی تھی۔ جس رفتار سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا ہے زندگی کا سفر آپ کے ساتھ کیسا گزرے گا۔ وہ ہنسی۔ ہاں تم ہاں تو کرو، ابھی گاڑی اڑاتا ہوا دوبارہ دادا جی کے پاس لے جاؤں گا۔ اب تو سارے گھر والے ہاسپٹل سے جا چکے ہوں گے۔ آہجان کا موڈ اچھا خاصا خوشگوار ہو چکا تھا۔ وہ بات بے بات مسکرا رہا تھا۔ جانے سے پہلے پیٹرول ضرور ڈلوا لیجیے گا، کیونکہ میرا دھکا لگانے کا کوئی موڈ نہیں۔ بسما نے مسکرا کر اس کا دھیان پیٹرول کی سوئی کی طرف دلایا۔ گاڑی جھٹکا لگا کر رک چکی تھی۔ بسما کھلکھلا کر ہنسی اور آہجان نے چونک کر دیکھا۔ گاڑی کا ریزرو پیٹرول ختم ہو چکا تھا، لیکن اسے اپنی خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے محبت کے جس تیل کی ضرورت تھی وہ اسے بسما کی طرف سے اشارہ مل چکا تھا۔ اب زندگی کی گاڑی کو ان دونوں نے مل کر چلانا تھا۔